نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 15 سے تھرڈ رکوع شروع کریں گے انشاءاللہ. پہلے رکوع جو تھا ہم نے مکمل کیا، اس کے بعد دوسرے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے. اب انشاءاللہ آج ہم تیسرا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں زنا کی سزا بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، زنا یعنی فورنیکیشن یا اڈلٹری جس کو کہتے ہیں، اس کی سزا بتائی گئی ہے کہ جو عورتیں بدکاری کریں یا جو دو مرد بدکاری کریں تو ان کے لیے کیا سزا ہے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فتس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بدکار عورتوں کی سزا بیان کی ہے کہ اگر عورتیں بدکاری کریں، زنا کریں، فورنیکیشن یا اڈلٹری کریں تو ان کے لیے کیا سزا ہوگی. اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 15، یہ شروعاتی دور میں جبکہ اسلام کے احکامات زنا کے تعلق سے نہیں آئے تھے، اس سے پہلے جو سزا دی جاتی تھی وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے. یعنی سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں گے تو ان کے لیے رجم کی سزا ہے. رجم مطلب سٹوننگ، ان کو پتھروں سے مار دیا جائے گا، پتھر برسائے جائیں گے، سارے لوگ ان کے اوپر پتھر ماریں گے اور ان کو جب تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائیں. اور اگر غیر شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ سزا بعد میں تجویز کی گئی جب سورہ نور نازل ہوئی. پہلے جو سزا تھی وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 15 میں اور 16 میں. اب یہ جو آیتیں ہیں، دونوں آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں. منسوخ مطلب ریپیل ہو چکی ہیں، اب اس پر عمل نہیں ہوگا، جو بعد میں آیتیں آئی ہیں اس پر عمل ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی سورہ نور کی آیتوں میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ آیتوں کو ناسخ اور منسوخ کا تعلق ہوتا ہے. ناسخ کس کو کہتے ہیں کہ جو نئی آیت آئی، اور منسوخ اس کو کہتے ہیں جو پرانی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرانا حکم دیا تھا. تو اللہ نے ایک حکم دیا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیا، تو جو نیا حکم ہوگا بعد میں آیا ہوگا اس کو مانا جائے گا، پرانے حکم کو رد کیا جائے گا. کیسے؟ جیسے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ کوئی بک آتی ہے تو جب نیو ایڈیشن آتا ہے، نئی بک چھپتی ہے، تو ہم پرانی بک کو نہیں یوز کرتے، ہم پرانی بک کو نہیں مطلب بائی کرتے، نئی بک کو لیتے ہیں، کیونکہ نئی بک میں سارا اپڈیٹ ہوتا ہے، نئی چیزیں ہوتی ہیں، ایڈیٹڈ ورژن ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کچھ آیتوں کو قرآن میں رکھا ہے لیکن وہ منسوخ ہو چکی آیتیں، یعنی ریپیل ہو چکی ہیں. تو یہ آیتیں منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ جو آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سورہ نور میں کہ اللہ نے اس کے بجائے کیا حکم دیا ہے. تو یہ کون سی آیت ہے؟ یہ منسوخ آیت ہے، اور سب کا اس پر اتفاق ہے. منسوخ جس کو نسخ کر دیا گیا ہو، منسوخ. ٹھیک ہے، یعنی جو ریپیل کر دی گئی ہے، یعنی جس کو رد کر دیا گیا.
اب اس کا حکم نہیں مانا جائے گا. اور ناسخ، ناسخ جو نیو آیت ہوگی، جو ریپیل کرنے والی آیت ہے، وہ انشاءاللہ سورہ نور میں ہم دیکھیں گے، وہ سورہ نور کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جب آئے گی ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. ابھی ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی، سب سے پہلا ورڈ ہے واو. واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا انگلش میں؟ اینڈ. اور اردو میں ہوگا اور یا پھر اینڈ. ٹھیک ہے، واو یعنی اور. کنجنکشن حرف عطف کہتے ہیں جو دو جملوں کو، دو بات کو یا دو ورڈز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، واو اور. اللاتی، اب اللاتی یہ وہی ہے جو ہم نے الذین پڑھا ہے. الذین ہم بہت مرتبہ پڑھتے ہیں. الذین ہم نے پڑھا الذی. ٹھیک ہے، الذی ہم نے پڑھا، اس کی جمع ہم نے کیا پڑھا؟ الذین. ٹھیک ہے، الذی الذین. پھر ہے، یہ ہے میل کے لیے. الذی کا مطلب وہ جو، الذین مطلب وہ سب لوگ جو، کیونکہ یہ ایک کے لیے ہوگا الذی، اور الذین بہت سارے لوگوں کے لیے ہوگا. الذی وہ جو، الذین وہ سب جو. ٹھیک ہے، وہ جو اور وہ سب جو. اسی کا اگر فیمیل ورژن ہم دیکھیں تو کیا ہوگا؟ التی. التی، التی. اور اس کا پلورل، اس کی جمع کیا ہوگا؟ اللاتی. کھڑا زبر ہے دیکھیں، اللاتی. اللاتی اس طرح سے بھی لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کہیں پرانے ٹیکسٹ میں، پرانے قرآن میں جو پرانا فونٹ ہوگا اس میں اللاتی یوں بھی لکھا ہوتا ہے. تو یا تو یوں لکھا ہوگا یا یوں لکھا ہوگا کھڑی زبر کے ساتھ یا الف کے ساتھ. اللاتی، یہاں پر زبر ہے اور وہاں پر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے، التی اور اللاتی. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ جو. اور اس کا کیا ہوگا؟ وہ سب جو. کسی کا پین آن ہے؟ سسٹر شبانہ پلیز دیکھیں، آپ کا پین جو ہے وہ آن ہے. وہ سب جو، تو یہ ایک کے لیے ہے الذی اور اللاتی، میل اور فیمیل. ترجمہ دونوں کا سیم ہوگا. اگر مردوں کے لیے کہنا ہے تو الذی الذین کہیں گے، اور عورتوں کے لیے کہنا ہے تو اللاتی اللاتی کہیں گے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ دوز ہو. انگلش میں تو دوز ہو ہی کہا جاتا ہے، دا ون ہو اینڈ دوز ہو، دونوں کے لیے. دا ون ہو اینڈ دوز ہو. ہم یہاں پر لکھتے ہیں اس کا ترجمہ، دا ون ہو، دا ون ہو. اور یہاں پر کیا آ جائے گا؟ دوز ہو، بہت سارے لوگوں کے لیے ہے دوز ہو. تو یہ الذی الذین، اللاتی اللاتی. ٹھیک ہے، ایک اور مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. اور ایک اور چیز دیکھتے ہیں ایکچولی میں ہم لوگ. اس کا نام کیا ہے؟ اس میں موصول. اس میں موصول یعنی ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن. ٹھیک ہے، ریلیٹو پروناؤن. تو ہم تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا لکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ آئے گا. الذی، اس کی جمع کیا ہے؟ الذین. اللاتی اللاتی اللاتی، کھڑی زبر کے ساتھ ہے اللاتی. الذی الذین اللاتی اللاتی. ایک اور چیز ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دا ون ہو، وہ جو. ٹھیک ہے، الذین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الذی اور اللاتی کا دوز ہو، دوز ہو، دوز ہو یعنی وہ سب جو، وہ
सब जो। अच्छा, अब ये हो गया एक के लिए अल्लजी अल्लती, और ये हो गया अल्लजीना अल्लाती ज्यादा के लिए, यानी तीन या तीन से ज्यादा के लिए। एक और वर्ड आ रहा है दूसरी पिछली नेक्स्ट आयत में, अल्लाजानी। अल्लाजानी, अल्लाजानी या अल्लाजैनी। हमने पढ़ा था आनी और ऐनी जिसके आखिर में आता है, आनी और ऐनी जिसके आखिर में होता है, तो क्या होता है वो? डुअल होता है, दो के बारे में होता है, एग्जैक्टली exactly, दो के बारे में होता है। तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? दोज टू हु, द टू हु, वो जो, वो दो जो, वो दो जो, ठीक है, वो दो जो। तो अल्लजी अल्लती, द वन हु, एक के लिए होगा, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। और अल्लाह जानी, अल्लाह जैनी, आनी और ऐनी दोनों आ सकता है, अल्लाह जानी भी आ सकता है, अल्लाह जैनी भी आ सकता है। तो ये अल्लाह जानी किसके लिए होगा? मेल दो के लिए, मेल टू मेल्स के लिए, दो मर्दों के लिए। अल्लाह जानी यानी दो मर्दों के लिए ये होगा, ठीक है, दो मर्दों के लिए। हम इंशाल्लाह आपको इसका पूरा टेबल दे देंगे, 6 वर्ड्स हैं इसके अंदर, वो आपको पूरा दे देंगे। अभी जो हमारे काम का है ये 5 वर्ड हैं जो कि कुरान करीम में आते हैं। अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लाती, ठीक है, मेल और फीमेल और सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी एक के लिए आएगा, एक के लिए ये आ जाएगा अल्लजी, बहुत सारे के लिए अल्लजीना, द वन हु, दोज हु, वो एक जो, वो सब जो, ठीक है। अब फीमेल के लिए तर्जुमा बिल्कुल सेम होगा, आप ये नहीं कहेंगे कि वो वो जो या वो जो का तर्जुमा बदलेगा मेल और फीमेल के हिसाब से, तर्जुमा बिल्कुल सेम है। बस ये है कि हमें वर्ड को देखकर पता चल जाएगा कि ये मेल को बुलाने के लिए बताने के लिए है, और ये फीमेल के बारे में बताने के लिए। अल्लती वो दवन हूँ, वो जो, अल्लाती दोज हूँ, वो सब जो। और दो मर्दों के लिए क्या आ जाएगा? अल्लाह जानी, अल्लजी, अल्लाह जानी, अल्लजीना, अल्लजी, अल्लाह जानी, अल्लजीना, ठीक है। और अल्लती, अल्लाती, ये पांचों वर्ड कुरान में आए हैं, ठीक है। और अल्लजीना बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब मर्दों का जिक्र करते हैं उसमें औरतों का भी जिक्र होता है, लेकिन जब औरतों का जिक्र होता है तो उसमें मर्द नहीं शामिल होते, ठीक है। तो यहाँ पर जब अल्लाह जीना कहते हैं तो उसमें सब लोग आ जाते हैं, सबके लिए कॉमन हुक्म होता है। लेकिन जब औरतों के जिक्र होता है तो वो सिर्फ औरतों के लिए होता है, क्योंकि खास तौर पर ये सूरह निसा है, और सूरह तलाक है, सूरह नूर है, इनमें जो वर्ड्स आए हैं वो फीमेल के लिए आए हैं। तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, सूरह यूसुफ में भी फीमेल के लिए वर्ड्स आए हैं, क्योंकि वहां पर फीमेल्स का तस्करा है, औरतों का जिक्र है। तो ये 5 अल्फाज आप लोग याद कर लीजिए। तर्जुमा क्या है? द वन हु, द टू, दोज टू हु, एंड दोज हु, ऑल हु, ठीक है। वो जो, वो एक जो, अल्लाजानी वो दो जो, अल्लाजीना वो सब जो, ठीक है। चलिए अब इंशाल्लाह हम इसको क्या कहते हैं, इसमें मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर अल्लाती याद रख लीजिए, अल्लजीना का जो तर्जुमा है वही अल्लाती का तर्जुमा है। तो क्या तर्जुमा होगा? अल्लाती, इस तरह भी लिखा जाता है, अल्लाती इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। क्या तर्जुमा होगा? वो सब जो, यानी किन की बात होती हो रही है? औरतों की, वो औरतें जो, वो सब जो, बेटे, वो सब जो, दोज हु, दोज हु, वो सब औरतें जो, ठीक है, वो सब औरतें जो, फीमेल की बात है, वो सब औरतें जो, या वो जो, वो सब जो, वह और अल्लाती वो जो, वो सब औरतें जो, या तीना, या तीना क्या है?
یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے، یا تا الف نون یتان سے شروع ہوتا ہے. یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، تا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے. دو ترجمے ہوتے ہیں اس کے، میل اور فیمیل کا الگ الگ تا میں. اور تا الف، الف کا ترجمہ ہوگا میں، اور نون کا ترجمہ ہوگا ہم. تو ہم دیکھ رہے ہیں یا تینا میں یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ. پہلے مضارع ہے، یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ. اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، تا، یا. حمزہ تا یا، اتایا مطلب آنا، آنا، ٹھیک ہے. حمزہ تا یا روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے آنا. وہ آنا، وہ سب آئیں. سب کہاں سے آ رہا ہے ترجمہ؟ یہ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا مردوں کے لیے آتا ہے اونا اینا، مردوں کے لیے آخر میں آئے گا اونا اینا. لیکن عورتوں کے لیے کیا آئے گا؟ نون کے اوپر زبر اور اس سے پہلے سکون. نون کے اوپر زبر اور اس سے پہلے جو روٹ لیٹر ہے اس کے اوپر سکون آ جائے گا. تو یہ اس طرح سے آ جائے گا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا سب عورتیں. تو وہ سب جو آئیں، وہ سب جو آئیں. دوز ہو کمٹ یا کیم، ٹھیک ہے. وہ اور اللاتی وہ سب جو، یا وہ اینا. دیکھیں یہاں پر کیا آ گیا، یہ یاد رکھ لیجیے آپ. اونا آنا ہے تو میل کا فیمیل پلورل ورژن ہو جائے گا. سوری ہم نے ڈیلیٹ کر دیا لکھنے کی بجائے. دیکھیں یہ اونا آتا ہے تو میل کے لیے ہوگا پلورل اونا اینا، اور فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ نون کے اوپر زبر اور اس سے پہلے سکون. جو بھی روٹ لیٹر ہے اس کے اوپر کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا. تو یہ مضارع میں اس طرح سے پلورل بنتا ہے، مضارع میں اس طرح سے جمع بنتی ہے فیمیل کی، کہ نون کے اوپر زبر آئے گا اس سے پہلے سکون آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ، اونا کا ترجمہ ہم کیا کرتے تھے؟ سب. واو الف اور اونا کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اونا اینا واو الف سب کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اس میں بھی نون کے اوپر زبر اور سکون کا ترجمہ ہم سب میں کریں. وہ اور اللاتی وہ سب جو، یا وہ نون سب آتا یا آئیں. حمزہ تا یا روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے آنا. وہ سب جو آئیں الفاحشۃ، وہ سب جو آئیں مطلب وہ سب جو کریں. ٹھیک ہے. کیا کریں؟ فاحشۃ، فا ح شین اس کے روٹ لیٹر ہیں. فحش ال سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ تو کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے. اور گول تا پہ ختم ہو رہا ہے یہ ورڈ تو کیا ہوگا؟ فیمیل ورڈ ہوگا. فیمیل یعنی کہ مؤنث ہوگا، فیمیل ورڈ ہوگا، مؤنث ورڈ ہوگا. تو الفاحشۃ مطلب فحش پر، بے حیائی. فاحشہ مطلب ہوتا ہے بے حیائی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی کا مطلب کیا ہے؟ بے حیائی تو کہا گیا لیکن یہاں پر اصل میننگ ہے کہ وہ جو زنا کرنے کر لیں، وہ عورتیں جو زنا کر لیں. فاحشۃ امورالٹی، بے حیائی. دوز ہو کمٹس امورالٹی یعنی کہ وہ زنا کریں، وہ اڈلٹری یا فورنیکیشن کریں. وہ عورتیں جو زنا کار ہو، وہ جو بے حیائی پر اتر آئیں. وہ اور اللاتی وہ جو، یا وہ نون سب آتا آئیں الفاحشۃ فحش پر، بے حیائی پر. من نسائکم، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوگا سے، فرام.
से, फ्रॉम या अमंग, ठीक है, अमंग, फ्रॉम, से। तो यहाँ पर फ्रॉम, फ्रॉम भी हम तर्जुमा लेंगे तो सही तर्जुमा होगा, ठीक है। से, फ्रॉम, वह और अल्लाती वो सब जो, वो औरतें जो, या वो नून सब आता आए, अल्फाहिशता बेहयाई पर, मिन से किस में से, निसाइकुम, दो वर्ड्स हैं निसा प्लस कुम। निसा, हम ये वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं। निसा, निसा किसका प्लूरल है, इमराअतुन का। इमराअतुन मतलब एक औरत, और निसा का मतलब होता है औरतें। नून, सीन, वाव, इसके रूट लेटर्स हैं नून, सीन, वाव। निसा मतलब औरतें, फीमेल्स, विमेन। तुम्हारी, सॉरी, औरतें, निसा मतलब औरतें, नून सीन वाव उसके रूट लेटर है। इमराअतुन मतलब एक औरत, निसा मतलब बहुत सारी औरतें। कुम, अब ये कुम जो है ये क्या है, अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसको मुत्तसिल या अटैच प्रोनाउन कहते हैं। कुम मतलब तुम्हारी, योर विमेन, योर फीमेल्स, ठीक है। तो अब तर्जुमा किस तरह से होगा, तुम्हारी औरतों में से। अब मीम क्या, मिन क्या है, हरफे जर है, हरफे जर है। तो हरफे जर का तर्जुमा हम उर्दू में कैसे करते हैं, किस तरह से, आगे के वर्ड को हम पहले पढ़ते हैं और हरफे जर को हम बाद में पढ़ते हैं जब उर्दू में तर्जुमा करते हैं। तो तर्जुमा क्या होगा, तुम्हारी औरतों में से जो भी फहश पर उतर आए, जो भी बेहयाई पर उतर आए, जो बेहयाई करने लगे। फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन औरतों ने क्या किया, जिना किया। जिना करने के बाद क्या करना है, चार गवाह लेकर आना। चार गवाह क्या होने चाहिए, उसके ऊपर चार मर्दों की गवाही लाजमी है। अब देखिए, हम कोई भी मामला होता है, कोई भी मतलब कोई भी मैटर होता है इस्लामिक शरीयती कानून के मुताबिक, जो गवाह होते हैं वो कितने होते हैं, दो मर्दों की गवाही, जो आकिल बालिग मर्द होते हैं दो मर्दों की गवाही होती है। लेकिन यहाँ पर चार मर्दों की गवाही लगती है जब जिना का मामला होता है। क्यों, क्योंकि इसकी सजा बहुत सख्त है, तो इसीलिए गवाह भी मजबूत चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा, वह और अल्लाती वो जो, या वो नून सब आती आए, अल्फाहिशता बेहयाई पर, मिन से निसा औरतों, कुम तुम्हारी औरतों में से। फस्तशहिदू, फ और इस इस्तशहदू, यहाँ पर दूसरा वर्ड है। फ का हम तर्जुमा देखते हैं, फ हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फ का तर्जुमा क्या होता है, तो, या फिर, बस, देन। इंग्लिश में देन या सो का तर्जुमा होता है, उर्दू में तो, फिर या पस का तर्जुमा होता है। तो देन का तर्जुमा हम करेंगे, देन, तो, इस्तशहदू, अस्तशहिदू। अब यहाँ पर अस्तशहिदू क्या है, ये हुक्मे अम्र है, हुक्मे अम्र है, यानी ऑर्डर है, कमांड है, इम्पेरेटिव है। यहाँ पर क्या है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का कमांड है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि इस पर क्या होना चाहिए, गवाह होना चाहिए। तो ये जो है ना, थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन जो वर्ड है उसका डिफरेंट है, उस तरह से है जिस तरह से इस्तगफार का फॉर्मेशन है, ठीक है। हम इंशाल्लाह इसको ब्रेक करके वर्ड को देखते हैं तो बात वाजे हो जाएगी। फ अलग हो गया, फ, तो इस्तशहदू जो है उसके अंदर सीन और ता से ये वर्ड शुरू हो रहा है। सीन और ता का जो शुरू में आता है वर्ड,
حکم میں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے مانگنا، چاہنا، چاہنا، مانگنا، ٹو سیک، ٹو سیک، ٹھیک ہے، چاہنا، مانگنا، ٹو سیک۔ اب دیکھیں ہم اس ورڈ کو سمجھاتے ہیں استغفار کو، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب سین اور تا کا مطلب کیا ہے؟ مانگنا یا چاہنا یا سیک۔ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، مغفرت، فارگیونیس، ٹھیک ہے۔ اللہ مطلب اللہ، اور الف جو ہے یتان کا الف ہے، تو الف کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ میں۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ میں مغفرت مانگتا یا مانگتی ہوں، کس سے؟ اللہ سے۔ استغفر اللہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ سے مغفرت مانگتی ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ مرد کہے گا تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، سیم ورڈ ہوگا استغفر اللہ۔ اور عورت کہے گی تو میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، مرد ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ I seek forgiveness from Allah، with اللہ، اللہ سے میں معافی طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مانگتی ہوں۔ طلب کرنا، چاہنا، مانگنا سین تا کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سین اور تا، نستعین ہم ڈیلی یہ ورڈ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین۔ اب یہاں پر نون کیا ہے؟ یتان کا نون ہے، نون کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم، ٹھیک ہے۔ سین تا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مانگنا یا چاہنا، مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ عین یا نون، عین واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے۔ عین واو نون کا مطلب ہوتا ہے مدد، ہیلپ۔ مدد، طلب کرنا، مانگنا یا چاہنا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا نستعین کا؟ ہم مدد مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سین تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مانگنا، تو اب استشہدو کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، سین تا کا ترجمہ ہو گیا مانگو، ٹھیک ہے، چاہو، مانگو۔ روٹ لیٹر ہے شین، ہا، دال۔ شہادہ مطلب شاہد، گواہ، وٹنس، سیک، وٹنس۔ واو والے فلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، یعنی تم سب۔ اب تم کہاں سے آ گیا؟ تم اس لیے آ گیا کہ یہ کیا ہے؟ امپیریٹو ہے، حکم امر ہے، حکم ہے نا، امر ہے۔ تو ہم حکم کس کو دیتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہوتا ہے، تو تم اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ تو تم سب مانگو، تم سب چاہو، تم سب طلب کرو۔ پھر واو الف تم سب، شہدہ گواہ، سینتا طلب کرو۔ تم سب گواہ مانگو یا تم سب گواہ طلب کرو، تم سب گواہ چاہو، تم سب گواہ مانگو۔ اینڈ کال فار وٹنس، سیک فار وٹنس۔ پھر واو الف تم سب، پھر پھر واو الف تم سب، شہدہ گواہ، سینتا مانگو، تم سب گواہ مانگو۔ دین یو all
seek और call for witness. ठीक है, तुम सब गवाह मांगो, तुम सब गवाह तलब करो. अलैहिन्ना, अब अलैहिन्ना दो वर्ड्स हैं, अला प्लस हुन्ना. अला प्लस हुन्ना या हिन्ना हम कह सकते हैं. पहले हम अला को देखते हैं. अला, अला हरफ जर है, प्रपोजिशन है. अला मतलब पर, ऊपर, पर, ऑन. ठीक है, और हुन्ना क्या है यहाँ पर? हुन्ना या हिन्ना हम कह सकते हैं, दोनों आता है. हुन्ना, हिन्ना, हुम, हिम, हु, ही, इस तरीके से पेश भी आ सकता है उसके ऊपर और जेर भी आ सकता है. हिन्ना मतलब ये अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है. हिन्ना मतलब उन सब, उन सब. और हुम का फीमेल वर्जन है हिन्ना, हुन्ना. ठीक है, देम, अन देम. जी जमा है, बिल्कुल. हिन्ना जो है जमा है, प्लूरल है. किसकी? हा की. हम हा वर्ड पढ़ के आए ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना. हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना. हु उसका, हुमा उन दोनों का, हुम उन सब का. उसी तरह फीमेल के लिए क्या हो जाता है? हा उसका, हुमा उन दोनों का, हुन्ना उन सब का. हुन्ना कहें या हिन्ना कहें एक ही बात है. उन सब का तर्जुमा आ जाएगा उन सब, देम. अला पर, और हिन्ना मतलब उन सब, उन सब, ऑन देम. उन सब पर क्या मांगो? गवाह मांगो. कितने? अरबाअतम मिनकुम. अरबा, र, बा, आइन इसके रूट लेटर्स हैं. दो जबर पर खत्म हो रहा है ये वर्ड. दो जबर, दो जेर, दो पेश पर, सारे वर्ड जो भी खत्म होंगे वो सब क्या होते हैं? इस्म होते हैं, नाउन होते हैं. ठीक है, और गोलता पर खत्म हो रहा है ये वर्ड तो फीमेल वर्ड है, फीमेल वर्ड है. अरबा का मतलब होता है चार, चार, फोर, चार, फोर. तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा? चार गवाह लेकर आओ. और चार ऐसे वैसे गवाह नहीं चाहिए, चार ऐनी गवाह चाहिए. यानी जो चश्मदीद गवाह हो, जो आई विटनेस हो, वो यहाँ पर चाहिए होते हैं. ठीक है, क्योंकि इसकी सजा बहुत बड़ी सजा है कि उसमें जान ली, कत्ल करने का हुक्म है, पत्थर मारकर. ठीक है, यहाँ पर नहीं है इस जगह पर, लेकिन जो बाद में हुक्म आएगा तो उसमें चार मतलब इतना मारना है उनको कि वो जो है मर जाए, पत्थर बरसते बरसते उनकी जान निकल जाए, अगर वो शादीशुदा है तो. और अगर वो गैर शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, तो उनको 100 कोड़े मारना है. और 100 कोड़े भी ऐसे नहीं, उनके ऊपर तरस ना खाते हुए मारे जाए. ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि चार गवाह होने लाजमी है. और चार गवाह कैसे होंगे? चार मर्दों की गवाही चाहिए यहाँ पर. मिन कुम, मिन कुम, दो वर्ड्स हैं, मिन प्लस कुम. मिन हरफे जर है, हरफे जर, प्रपोजिशन है. मिन का तर्जुमा हो गया से, फ्रॉम. किस में से? कुम. कुम अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है, यानी तुम सब, यू ऑल. ठीक है, मिन यानी फ्रॉम, और कुम यानी यू ऑल, यू ऑल, तुम सब में से. मिन हरफे जर है, इसलिए उर्दू में तर्जुमा करते वक्त हम कुम को पहले पढ़ेंगे, मिन को बाद में पढ़ेंगे. मिन यानी से, और कुम यानी तुम सब में से.
तुम सब में से, मिन कुम, ठीक है, अलग से लिख देते हैं, मिन कुम, तुम सब में से, फ्रॉम यू ऑल। तो तुम में से 4 गवाह लेकर आओ, मांगो, तलब करो उनके ऊपर, किनके ऊपर? उन औरतों के ऊपर जिनसे बेहयाई हुई है, जिन्होंने जिना किया है तुम्हारी औरतों में से, ठीक है। तो 4 गवाह होंगे तुम में से। फ इन शहीदू, फ इन, फ प्लस इन, फ अभी हमने पढ़ा हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फ यानी तो, फिर, बस, देन, सो। तो यहाँ पर हम तर्जुमा करते हैं फिर, कोई भी तर्जुमा आप कर सकते हैं, फिर, देन, ठीक है, फ यानी देन, फिर, इन, इन का तर्जुमा क्या होता है? अगर, इफ, इंशाल्लाह हमने पढ़ा था, अगर अल्लाह चाहे, इन अगर, शाह चाहे, अल्लाह अल्लाह। तो इन का तर्जुमा होता है इफ अल्लाह विल्स, इन मतलब अगर, फ इन, फ इन, फिर अगर, देन इफ, शहीदू, शहीदू पास्ट टेंस है, फेले माजी है, शीन हा दाल इसके रूट लेटर हैं, शीन अभी जो हमने पढ़ा वही सेम रूट लेटर हैं इसके, और वाव वाली प्लूरल के लिए आता है, वो सब शीन हादा गवाही दे दें। अगर वो सब क्या करें? गवाही दे दें। कौन? वो जो 4 गवाह हैं वो गवाही दे दें। और फिर इन अगर वाली वो सब शहीदा गवाही दे दें, वो गवाही दे दें, देन इफ दे टेस्टिफाई, ठीक है, वो गवाही दे दें, दे टेस्टिफाई। व इन शहीदू, फिर अगर वो सब गवाही दे दें, वो सब कौन? वो 4 गवाह। फ अमसिकू हुन्ना, फ फिर से आ गया हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फ तो, देन, अमसिकू हुन्ना, अमसिकू और हुन्ना 3 वर्ड्स है इसमें, फिर अमसिकू फिर हुन्ना। तो यहाँ पर अमसिकू को हम देखते हैं, अमसिकू हुक्म अम्र है, हुक्म अम्र है, इम्पेरेटिव है, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। इसके रूट लेटर है मीम सीन काफ, मसका, वाव प्लूरल के लिए आ रहा है, जमा के लिए, मसका का मतलब होता है रोकना, रोके रखो, हुक्म है ना। और वाव अलिफ मतलब तुम सब, तुम सब, तुम सब रोके रखो, तुम सब रोके रखो, देन कन्फाइन देम, यू ऑल कन्फाइन, रोके रखो, फिर अमसिकू वावलिफ तुम सब, अमसिकू मसका रोके रखो, तुम सब रोक के रखो, हुन्ना, हुन्ना अभी आया था, ये हिन्ना वही है, ये अटैच प्रोनाउन ही है, डिटैच दिख रहा है लेकिन अटैच ही है, क्यों? क्योंकि वाव के आगे आप
हुन्ना को जोड़ नहीं सकते, जुड़ा हुआ ही है वो, क्योंकि अगर आप यूं जोड़ेंगे तो वो कुछ और बन जाएगा। वाव, अलिफ, रा, जा, जाल, दाल, ये 6 वर्ड ऐसे हैं जिनको इस तरफ से नहीं जोड़ा जाता, पीछे से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरफ से नहीं जुड़ते ये। अलिफ, वाव और रा, जा, दाल, जाल। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ ही है, अटैच प्रोनाउन है। हुन्ना मतलब उन सब, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल। हुन्ना मतलब फिर अमसिकू वाव अलिफ तुम सब, मसका रोके रखो, हुन्ना उन सबको, उन सबको मतलब उन सब औरतों को। देन कन्फाइन देम, फीमेल के लिए। फिर अमसिकू वाव अलिफ तुम सब, अमसिकू रोके रखो, हुन्ना उन सबको, तुम सब उन सबको रोक के रखो। कहाँ रोक के रखो? फिल बुयूती, फी हरफे जर है, प्रपोजिशन है, फी मतलब में, इन, ठीक है, इन, फी मतलब में, इन। अल बुयूत, अल से शुरू हो रहा है ये वर्ड, तो इसमें है, नाउन है। बैत का प्लूरल है बुयूत, बैतुन, बैतुल्लाह हम कहते हैं ना, बैत का मतलब क्या होता है? घर, घर। बा या ता इसके रूट लेटर हैं, बा या ता इसके रूट लेटर हैं। बैत का मतलब होता है घर, हाउसेस, हाउसेस, घरों में, सॉरी नॉट घर, घरों में। बैत का मतलब होता है घर, और ये बुयूत मतलब घरों में। ये प्लूरल है ना, जमा है। और कौन सी जमा है ये? देखें, ये ऊना, ईना, आतुन, आतिन के बगैर बन गई है ना, उसमें ऊना ईना आया ना आतुन आतिन आया, तो ये कौन सी जमा हो जाएगी? मुकस्सर, टूटी फूटी, ब्रोकन, ब्रोकन प्लूरल होगी, मुकस्सर टूटी फूटी जमा हो जाएगी। ठीक है, और टूटी फूटी जमा को हम क्या मानते हैं? फीमेल मानते हैं, और सिंगुलर मानते हैं, वाहिद भी मानते हैं और फीमेल भी मानते हैं, मुअन्नस भी मानते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। सी में अलबुयूत, घरों में। उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं। अलबुयूत को पहले पढ़ लेंगे और हरफे जर को बाद में पढ़ेंगे। जब भी हरफे जर आए तो आगे के वर्ड को पहले पढ़ लें उर्दू में, और फिर हरफे जर को पढ़ें। इन द हाउसेस। अच्छा, अल का तर्जुमा इंग्लिश में द होता है, ठीक है, अल, द, और बुयूत मतलब हाउसेस, द हाउसेस। फिर इन अगर वाव को सब शाहिदा गवाही दे दे, फिर वाव तुम सब, मसका रोके रखो, हुन्ना उन सबको, फी में अलबुयूत घरों में। अब ये क्या है? ये सजा थी पहले जमाने में, मतलब पहले जब तक सूरह नूर नाजिल नहीं हुई थी तो ये सजा दी जाती थी कि जब औरतें जिना कर लें तो उनको घरों में कन्फाइन कर दो, घरों में बंद कर दो। घरों में कब तक बंद कर दो? जब तक कि उनकी जान ना चली जाए, जब तक कि उनको मौत ना आ जाए, तो वो उसी घर में रहेंगी, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी। मतलब एक तरीके से जैसे प्रॉपर्टी कैसे सील कर दी जाती है, बैंक आती है और उसके ऊपर ताला लगा देती है और वो बंद हो जाती है, तो ये तो एम्प्टी हाउस की बात हो रही है, खाली घर की। लेकिन तुम भी उसी तरह से उनके घरों को क्या कर दो? लॉक कर दो, वो आना जाना उनका बंद हो जाए और वो एक ही जगह पर कन्फाइन रहें, और वहीं पर सॉलिडिटी कन्फाइनमेंट उनका रहेगा, वो उसी के अंदर रहेंगी जब तक कि मौत उनका काम ना कर दे तमाम, या फिर अल्लाह ही कोई और हुक्म ले आए। वरना जब तक कि मौत उनको ना आ जाए तब तक कि उनको उनके घरों में बंद कर दिया जाए। हत्ता, हत्ता का तर्जुमा होता है यहाँ तक के, यहाँ तक के, यहाँ तक के, अंटिल,
انٹل یہاں تک کے. یتوفاہن، یتوفاہن. اب یہ یتوفا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. دو ورڈز ہیں یتوفا اور ہننا، دو الگ الگ ورڈز ہیں. یتوفا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا مطلب ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ. توفا اس کے روٹ لیٹر ہے واو فا یا. تا اس میں ایکسٹرا لیٹر ہے جس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. واو فا یا، وفا کرنا مطلب پورا کرنا، وفات دینا. ٹھیک ہے، وفات یا پورا کر دینا. پورا کر دینا، وفات دینا، پورا کر دینا. اب ہمیں یہاں پر اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ فوت کر دے، فوت کر دے. وفایا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، وفا کرنا، وفات دینا. یہ سب روٹ لیٹر کے ترجمے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے فوت کر دے، فوت کر دے. یا وہ واو فا یا فوت کر دے. ہننا، ہننا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہننا مطلب ان سب کو، ان کو. them، come to them. پورا کر دے، وفات کر دے، فوت کر دے. یا وہ توفا، وفا یعنی وفات کر، فوت کر دے. ہننا ان سب کو. کون فوت کر دے ان سب کو؟ الموتو. ال سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے، ناؤن ہو جائے گا، اسم ہو جائے گا. موت کے روٹ لیٹر ہے میم واو تا، موت یعنی موت، ڈیتھ. حتیٰ یہاں تک کہ، یا وہ توفا وفات کر دے، فوت کر دے. ہننا ان سب کو، الموت موت، فوت کر دے ان کو موت یعنی ختم کر دے، پورا کر دے ان کو موت. پورا کر دے یعنی ان کی زندگی کو پورا کر کے موت آ جائے، تب تک کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو. پھر ان اگر واولکو سب شہیدہ گواہی دے دیں، پھر مسکا روکے رکھو، واؤ تم سب، ہننا ان سب کو، فی میں البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یا وہ وفیا فوت کر دے، ہننا ان سب کو، الموتو موت یہاں تک کہ موت ہی ان کو فوت کر دے، ختم کر دے، پورا کر دے. او یا، او مطلب یا ہوتا ہے اور، انگلش والا اور اردو میں ہوتا ہے یا. اور یا یجعل اللہ، یجعل فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ. جعل جیم عین لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، وہ کیا کر دے. او یا وہ جعل بنا دے، جعل بنا دے. جعل is to make، جعل کا مطلب ہوتا ہے بنا دینا، ٹو میک. جیم این لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وہ ہی میکس. کیا بنا دے، کون بنا دے؟ اللہ. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ. یہ کیا ہوگا؟ سارے نام کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. جتنے بھی نام ہوں گے چیزوں کے، جگہوں کے، کسی چیز کا، کسی شخص کا، کسی کی صفت ہوگی، کسی کی کوالٹی ہوگی، سب اسم ہوں گے. ٹھیک ہے، الف لام ہا اللہ مطلب اللہ. او یا وہ جعل بنا دے، اللہ اللہ بنا دے اللہ، لہن لا پلس ہننا. لا کیا ہے؟
حرف جر، پریپوزیشن ہے، لا مطلب لیے، فور، ہننا ابھی ہم نے پڑھا، ہننا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہننا مطلب ان سب کے لیے، اور دیم، ہننا مطلب دیم، ان سب کے لیے، فور دیم، تو لا مطلب لیے، ہننا مطلب ان سب کے، ان سب کے لیے، فور دیم۔ الٹا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں اردو میں؟ کیونکہ حرف جر کا جب آتا ہے تو ہم نے آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھنا ہے اردو میں، اور حرف جر کو بعد میں پڑھنا ہے، ان سب کے لیے، فور دیم۔ سبیلن دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، سین با لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، وے، ٹھیک ہے، راستہ، اوے، ٹھیک ہے، چلیے اب دیکھیے دوبارہ سے اس آیت کو، وہ اور اللہ تی وہ سب جو، یعنی وہ سب عورتیں جو، یا وہ نون سب عطیا آئیں، الفاحشتا بے حیائی پر، من سے نساء عورتوں میں سے، کم تمہاری، تمہاری عورتوں میں سے، پھر واولف تم سب شہدا گواہی، سینتا مانگو، گواہ مانگو، تم سب گواہ طلب کرو، تم سب گواہ مانگو، الا پر، ہننا ان سب پر، اربعتن چار، من سے کم تم میں سے، پھر ان اگر واولفو سب شاہدہ گواہی دے دیں، پھر واؤ تم سب مسکا روکے رکھو، ہننا ان سب کو، فی میں البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یا وہ توفا فوت کر دے، ہننا ان کو، الموت موت، او یا وہ جعلا بنا دے، وہ کون؟ اللہ بنا دے، لا لیے، ہننا ان کے لیے، سبیلن راستہ، کہ اللہ بنا دے ان کے لیے راستہ، یا موت ان کا قلعہ کما کر دے، موت ان کو ختم کر دے۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا کہا، اور وہ سب جو، وہ سب آئیں بے حیائی پر تمہاری عورتوں میں سے، تو تم سب گواہ مانگو ان پر، ان کے خلاف، یعنی ان پر یعنی ان کے خلاف، چار تم میں سے۔ اب یہاں پر اللہ نے کیوں کہا گواہ مانگو؟ یعنی کوئی آ کر اٹھا سٹھا آ کر بیٹھ کہنے لگے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اور اس کے اوپر تہمت لگا دے، جھوٹی تہمت لگا دے، تو کیا ہوگا؟ کیا اس کو رجم کر دیا جائے؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، اتنی آسانی سے تو نہیں، کم سے کم تم چار گواہ لے کر آؤ، اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم کو تین گواہ اور لانے پڑیں گے، تبھی تم اس کے اوپر کیا کر سکتے ہو، اس کے خلاف اس رجم کی سزا کو نافذ کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس تین گواہ نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، دیکھیں بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا کرے؟ پردہ پوشی کرے، اس کے عیب کو چھپا لے۔ ایمان والے بندوں کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے عیب کو دیکھیں تو اس کو چھپا لیں، ٹھیک ہے، ورنہ ایسے تو کوئی بھی اٹھے گا اور کسی پر بھی تہمت لگا دے گا، اور پھر اس کے اوپر رجم یا سٹوننگ کی سزا کر دی جائے گی، تو ایسے نہیں، اللہ نے کہا کہ چار گواہوں کو لے کر آؤ، تبھی تم چار گواہ مانگو، اگر کوئی تہمت لگاتا ہے یا اصل میں بھی اس نے دیکھا ہے تو وہ اپنے ساتھ اور تین گواہ لے کر آئے، تبھی اللہ رب العزت کا یہ جو یہاں پر سزا ہے وہ نافذ ہوگی۔ اب یہاں پر یہ جو بات ہے، یہ چار گواہ والی، وہ ابھی بھی کیا ہے؟ ایپلیکیبل ہے، کیونکہ اب بھی اگر سزا دینی ہوگی، رجم کرنا ہوگا شادی شدہ مرد اور عورت کو، یا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو کوڑے 100 لگانے ہوں گے، تب بھی چار گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ تو اتنی جو آیت ہے وہ ابھی بھی ایپلیکیبل ہے، یہاں سے جو آیت ہے اتنی، یہ منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اتنی منسوخ ہو گئی، یعنی ریپیل ہو گئی، اس پر اب عمل نہیں ہوگا۔ اب عمل کس پر ہوگا؟ جو سورہ نور میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے کہا یا اللہ ہی کوئی راستہ نکال دے، تو وہ راستہ کیا ہے؟ جو سورہ نور میں بتا دیا گیا، کہ اللہ نے بتا دیا کہ اب جو عورتیں
فحش کریں گی، جو بے حیائی کریں گی، اگر شادی شدہ ہوں گی تو رجم کیا جائے گا، پتھراؤ کیا جائے گا ان کے اوپر، اگر غیر شادی شدہ ہوں گی تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ دوسرا راستہ یہاں پر بتا دیا. وہ اور اللہ تی وہ سب جو یا وہ نون سب آتا یا آئیں الفاحشتا بے حیائی پر من سے نساء عورتوں کم تمہاری عورتوں میں سے، پھر واولے تم سب شہدا گواہی گواہ سینتا مانگو، گواہ مانگو اللہ پر ہننا ان سب پر یعنی ان کے خلاف، اربعتن چار، من سے کم تم میں سے چار گواہ، پھر ان اگر واولی کو سب شہیدہ گواہی دے دیں، پھر واؤ تم سب مسکا رو کے رکھو ہننا ان سب کو یعنی ان سب عورتوں کو، فی میں البیوت گھروں میں یعنی ان کو گھروں میں بند کر دو، قید کر دو، حتیٰ یہاں تک کہ یا وہ وفا فوت کر دے ہننا ان کو الموت موت، او یا وہ جعلا بنا دے، کون بنا دے؟ اللہ اللہ بنا دے، لا لیے ہننا ان کے لیے سبیلن راستہ. اور وہ سب آئیں بے حیائی پر تمہاری عورتوں میں سے، پھر تم سب گواہ مانگو ان پر یعنی ان کے خلاف چار تم میں سے، پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں تو تم سب روکے رکھو ان سب کو، ان سب عورتوں کو گھروں میں، یہاں تک کہ وہ فوت کر دے ان کو موت، یا بنا دے وہ کون؟ اللہ بنا دے ان کے لیے راستہ، ایک راستہ اللہ نکال دے تو الگ بات ہے، ورنہ ان کو موت تک کیا کرو؟ روکے رکھو. اب یہ جو بات ہے اتنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اب اس پر عمل نہیں ہوگا بلکہ سورہ نور کی آیت پر عمل ہوگا. ٹھیک ہے، چل ایک اور بار دیکھیں سارے ورڈ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں. ہم سرسری پڑھتے ہیں. اور وہ سب جو آئیں بے حیائی پر یعنی وہ سب جو کریں بے حیائی کو، آئیں یعنی کریں، کمٹ، دے کمٹ فورنیکیشن، دے کمٹ immorality adultery. اور وہ سب جو آئے بے حیائی پر تمہاری عورتوں میں سے تو تم سب گواہ مانگو ان پر چار تم میں سے، پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں تو تم سب روکے رکھو ان عورتوں کو، ان سب کو یعنی ان سب عورتوں کو گھروں میں، یہاں تک کہ وہ فوت کر دے ان کو موت، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 15. اسی طرح سے آیت نمبر 16 بھی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دو مردوں کی بات کری ہے کہ دو مرد اگر یا دو مرد میں سے کچھ علماء کا کچھ اسکالرس کا یہاں پر کہنا ہے کہ دو مرد نہیں بلکہ ایک عورت ایک مرد کی بات ہے، اور کچھ لوگوں کے کا یہاں پر کہنا ہے کہ دو مردوں کی ہی بات ہے، وہ جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، دو مرد آپس میں، جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ہوا کرتا تھا، سوڈومی جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوڈومی کس کو کہتے ہیں؟ جب مرد مرد سے شہوت پوری کرے، جب مرد اپنا ڈیزائر کسی مرد سے پورا کرے اس کو سوڈومی کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بے حیائی کی یہ بدترین شکل ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سخت ترین عذاب میں پکڑا تھا. کن کو؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو، کہ وہ لوگ جو تھے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوتوں کو پورا کرتے تھے. اس میں ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے. تو کیا ہم اس آیت کو مکمل کر لیں؟ دیکھیں یہ ورڈ آ گیا نا جو ہم نے پڑھا تھا یہاں پر، واللہ زانی، اللہ زانی، تو یہ وہی ہے اللہ زانی اور اللہ زینی دو لوگوں کے لیے، دوز ٹو ہو، دو وہ جو دو. چلے انشاءاللہ ہم اس کو نہیں کرتے، ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے اس کو. اس آیت کو ریپیٹ کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور وہ سب آئیں بے حیائی پر تمہاری عورتوں میں سے تو تم سب گواہ طلب کرو ان پر ان کے خلاف چار تم میں سے، پھر اگر وہ سب گواہی دے دے تو تم سب روکے رکھو ان کو، ان عورتوں کو گھروں میں، یہاں تک کہ وہ فوت کر دے ان کو موت، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم عورتوں کی حفاظت فرمائے، تمام ایمان والی عورتوں کی تمام بے حیائیوں سے، تمام فحش کام سے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے ظاہر ہو چاہے باطنی یا چھپا ہوا ہو، اللہ ہم سب کے فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح با پردہ اور پاک دامن عورتوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل آناء النہار یجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنانا، حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دینا، جو ہمارے خلاف نہ بولے بلکہ ہمارا ساتھ دے اور ہمارے حق میں حجت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں دن و رات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔